اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی دلیلوں کو سنا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کے دن یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، اور ان کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ جب اپنی جن چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو جب دیکھیں گے جہنم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہی لوگ تھے، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا من دونک، یا اللہ تجھے چھوڑ کر ہم انہی کی پوجا کرتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یہ بت ہے، شیطان ہے، جس کی پوجا کی گئی وہ کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہم نے کہاں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، تم خود کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالی منظر لائے گا۔ اب دیکھیں گے شیاطین اور اسی طرح سے مشرکین کے اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب وہ صلح کی بات کریں گے کہ چلو اب کنفرمائز کر لو۔ تو جو کچھ بھی جھوٹا، جو انہوں نے جو کچھ کیا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، وہ یوں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب کو اور بڑھائیں گے، اس لیے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے کس طرح روکا؟ روکنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے اس کو روک رہے ہیں، آج ہندوستان میں ہیں پبلک پلیس میں، یہاں تو کوئی پرابلم نہیں، ان ملکوں میں پرابلم نہیں، اس ملک میں پرابلم۔ یہ اللہ کے راستے سے روکنا، اسلام سے روکنا، لوگوں کو کفر پر آمادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عذاب اور بڑھے گا، اس لیے کہ کفر تو کیا ہی ہے، یہ تو ان کا گناہ خود کا تھا، لیکن دوسرے کو صحیح راستے سے روکنا یہ ڈبل گناہ، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا نہیں کریں گے، ڈبل کریں گے۔ مسجد حرام سے روکتے تھے مشرکین مکہ، نماز پڑھ رہے ہیں حضور، اوجھ ڈال رہے ہیں، منع کریں کہ یہاں نماز مت پڑھو۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر، شریعت پر ایمان لانے سے روکنا۔ اب وہ عذاب بڑھے گا تو کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کم تو ہوگا نہیں، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایسے بچھو ہوں گے جن کے دانت یا جو ہوں گے وہ کھجور کے درخت کی طرف بڑے بڑے ہوں گے. اب یہ 6 فٹ کا انسان اس وقت بڑا ہو جائے گا. جو کافر ہوگا اس کی باڈی بھی بڑی ہو جائے گی. اور لمبا کتنا ہوگا؟ لمبائی بھی ان کی اتنی ہی ہوگی. اور ابن مردوی نے روایت نقل کی ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ کی، ابن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا ارشاد نقل کیا. اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں کے جو سانپ ہوں گے جہنم کے، وہ بختی اونٹ کی طرح ہوں گے. بختی اونٹ جس کی یہ کوہان ہوتی ہے نا، وہ بڑی بڑی ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے وہاں کے سانپ اور اژدہے ہوں گے. اور بچھو کھچر کی طرح ہوں گے. پونی کہتے ہیں، پونی کھچر کو جانتے ہو؟ ہاں، پونی کہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے. اور اگر ان میں سے ایک اگر کاٹ لے گا تو اس کے دم کی تکلیف 40 سال تک رہے گی. 40 خریف لکھا ہے، خریف 40 خریف تک رہے گی. اور ایک خریف یہاں پہ روح البیان میں آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے 1000 سال تک یہ بارش مانگیں گے کہ اللہ بارش دے دو، گرمی بہت لگ رہی ہے، کچھ پانی برس جائے. یہ مانگیں گے گرمی کی وجہ سے. ان کے سامنے ایک بادل آئے گا، وہ سوچیں گے کہ چلو کچھ قبول ہو گیا، اب بارش آئے گی. لیکن یہ جو بارش ہوگی وہ سانپ برسائے گی، بچھو برسائے گی. اس سے عذاب اور زیادہ ان کا غم اور بڑھ جائے گا کہ ہم تو سوچتے تھے کہ کچھ بارش ہو گئی ہے تو یہ مصیبت ہو گئی. ایک بات اور یاد رکھیں، اس دنیا کو کے اوپر اس دنیا کو نہ قیاس کریں، کیونکہ ہم نے اپنے فیجی کے اندر کبھی سانپ نہیں دیکھا، نیوزی لینڈ میں کبھی سانپ نہیں دیکھا، کبھی بچھو نہیں دیکھا، بلکہ فیجی میں تو کانٹے دار درخت بھی بہت کم دیکھے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے اس میں کوئی دو بات نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ دھمکانے کے لیے کہا ہو، کیونکہ نبی جو بات بتلاتا ہے وما ينطق عن الهوى، نبی اپنے ڈیزائر سے کوئی بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وحی ہوتی ہے اللہ جس کو بھیجتا ہے. زبان نبی کی ہوتی ہے، گفتہ وہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ نبی کی بات وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ نبی کے گلے سے وہ بات نکلی ہو، بات اللہ کی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مقاتل فرماتے ہیں کہ وہاں پہ 5 نہریں ہوں گی جہنم میں، جس میں پلایا ہوا تانبا ہوگا، تانبا، اور وہ عرش کے نیچے سے بہتا ہوگا. ان کو اس کے اندر 3 سے عذاب دیا جائے گا رات کی مقدار، اور 2 سے عذاب دیا جائے گا دن کی مقدار. دن کے وقت جو عذاب ہوگا وہ 2 نہروں سے، اور 3 سے رات کے وقت عذاب ہوگا. روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دیکھو عذاب 2 طرح کا ہے، ٹھنڈا بھی عذاب ہے اور گرم بھی عذاب ہے. سمجھے؟ ہم لوگ انڈیا میں جب تھے تو ابھی اتنی گرمی برس رہی تھی، اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ پسینے سے یہ ہو جاتے. تو گھر میں سے کہے کہ یار پہاڑ، اگر برف کے پہاڑ بھی ہو تو وہاں چلے جائیں. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ گرمی سے بچ کے ٹھنڈی میں جائے گا. ٹھنڈی کا بھی ایک عذاب ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں. زمہریر قرآن میں ہے، زمہریرہ، وہ بھی ایک عذاب. تو یہ لوگ گرمی کی وجہ سے بھاگیں گے برف کی طرف، ٹھنڈک کی طرف، زمہریر کی طرف، اور یہ سمجھیں گے کہ اب تو ہم بچ جائیں گے.
صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو 5 نہریں ہوگی یہ 5 نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں رکھی ہیں، 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے نہیں، 50 منٹ کہہ دو، 50 منٹ فقط اللہ کے لیے، اور 23 گھنٹے اور 10 منٹ ہمارے لیے، اپنے کام کے لیے، سو گھومو پھرو، کھاؤ پیو، کام کرو، محنت کرو، کوئی بات نہیں۔ لیکن نماز میں ہم دیکھتے ہیں بعضوں کو کام سے آتے ہیں نماز کر کے بھاگے، بس اتنا ہی آدمی کر لے آج کے زمانے کے اندر۔ اب یہ ان کو عذاب بڑھے گا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کفر میں تو اللہ کی نافرمانی کی ہی تھی، لیکن لوگوں کو ایمان سے روک کر بڑا کفر کیا، کفر میں اور بڑھ گئے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے وہ اس کی غلطی ہے، لیکن دوسرے سے کروا رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کو رواج دے رہا ہے، غلط ہوتا رہے، غلط ہوتا رہے۔ ہم سب غلط گنہگار ہیں، ہمیں سب کو اقرار ہے، اور اقرار ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، لیکن حد دھرمی نہیں ہونی چاہیے، حد دھرمی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس پر اکساؤ، گناہ کے اوپر، کفر کے اوپر۔ تو اللہ تعالی عذاب کے اوپر عذاب لائے گا، ایک وجہ یہ کفر، اور دوسرا کفر والا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ خود تو کرتا تھا نالائکی، لیکن وہ نالائکی کے غلط نئے نئے راستے لا کے لوگوں کے سامنے رکھتا تھا تاکہ لوگ پیچھے چلتے رہے۔ تو یہ اقتدا کرنے والے، اس کا بھی گناہ اس کو لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ جس آدمی نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، وہ نیا طریقہ نیکی کا شروع کیا، مسجد بنا دی کسی نے، ہمیں مسجد میں آنے کا راستہ بنا دیا، یا کوئی ایسی گاڑی رکھ دی کہ لوگوں کو آنے جانے والوں کو لا رہا ہے، ایسی گاڑی رکھ دی، تو جتنے بھی وہ گاڑی میں آتے جاتے رہیں گے موت قیامت تک کا، اس کو تو اس کی نماز کا ثواب ملے گا، ان کا بھی ثواب ملے گا، اور ان کو ان کا بھی ملے گا، خود کا تو ملے گا ہی۔ لیکن حضور آگے فرماتے ومن سن سنتا فی اسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا۔ جس نے اسلام میں کوئی غلط طریقہ رائج کیا، گناہ کا کوئی راستہ اختیار کیا، اب وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب پیچھے جو چل رہے ہیں اس کا بھی گناہ اس کو لگے گا، اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ ایک ابھی اکاؤنٹ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، معلوم ہے؟ نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تو تشریف لے گئے، 1450 سال ہو گئے جیسے، یا 40 سال، جو چلو 1400 سال تو گن لو، اتنے سال ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جو باغ لگایا تھا اور باغ وقف کیا تھا، اس کی انکم جو غریبوں پہ تقسیم ہو رہی ہے، رفاہ عام کے کام میں جو جا رہا ہے، کہا کہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ کوئی ایسا کام کرو کہ ہمارا اکاؤنٹ نیکی کا بند ہی نہ ہو، اکاؤنٹ کبھی بند نہ ہو۔ ان کا اکاؤنٹ مشرکین کا کفر والا تھا، یہ سٹاپ نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے کہ کسی نے کوئی نئی اسٹائل کی مورتی لے آیا، بنا دی، اور وہ لوگوں کو دے رہا ہے کہ لو، اس کا گناہ ہوگا اس کو۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن جو اس کے پیچھے چلے ان کا بھی۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ فساد کیا تھا؟ کفر کی طرف اور گمراہی کی طرف بلایا، یہ فساد تھا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک ایک بچھو ایسا ہوگا جس کے 300 منکے ہوں گے۔ منکے جانتے ہو؟ یہاں جو ایک یہ ہوتا ہے، ہاں، اس کو منکا کہتے ہیں، کہ 300 منکے ہوں گے، اور ہر منکے کے اندر 300 مٹکے بھر کے زہر ہوگا۔
مٹکا بھی چھوٹا نہیں، مٹکا جانتے ہیں؟ مٹکے بھر کے کہا زہر ہوگا، یہ بچھو کاٹیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت کے اندر ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ فی کل امت شہیدہ، ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، اور وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور وجینا بک علیہ، اور نبی جی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنائیں گے۔ یہاں پہ نبی کی فضیلت تو ثابت ہو رہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور سب پر گواہ رہیں گے۔ اب یہ آیت گناہوں سے بچانے کے لیے مکلف بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی ہے۔ ہر امت میں سے، امت سے کون مراد ہے؟ 100 سال کے لوگ، 100 سال کے لوگ ایک امت ہے، اس کو قرن بھی کہتے ہیں۔ یا ہر جماعت میں سے ایک گواہ کو ہم اٹھائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر امت کا ایک نبی جو ہوگا، نبی وہی گواہ ہوگا، نبی گواہی دے گا، انہیں اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا، انہوں نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، یہ گواہی دے گا۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ بھائی دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی گروپ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے، اس آدمی کو ان پر گواہ بنایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے اوپر گواہ حضور، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، اس لیے کہ قرآن کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک مودریٹ امت بنایا ہے۔ مودریٹ، یہ جو امت ہے نا اسلام، یہ امت مڈل میں ہے، نہ تو بہت سختی ہے نہ بہت نرمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ سختی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی تھی۔ لیکن اس امت میں کہا درمیانی، اگر کوئی آدمی تھپڑ مارے گا اتنا ہی مارو اس کو، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ اور معاف کر دو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اسلام نے کیا کہا؟ تمہیں اختیار ہے، بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لینا، اس سے زیادہ نہیں، اور معاف کر دو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے اسلام، اس میں مودریشن، ہر چیز درمیانی چیز ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو نبی جس قوم میں بھیجا گیا، وہ نبی انہی میں سے ہوگا، گواہ بنے گا، کہا میں نے ان کو پہنچایا تھا۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر لوط علیہ السلام تو آئے، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا، تھے تو انہی میں سے، نبی تھے، اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ماننے والے تھے، یہ تو نبی تھے، لیکن تھے تو انہی میں، انہوں نے شادی بھی کی، بیوی بھی ان کی میں سے تھی۔ تو لوط علیہ السلام کے بارے میں بعضوں نے سوال کیا ہے، لیکن سوال نہیں ہو سکتا۔ بعد حضرات جیسے ابن عطیہ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، نیک لوگوں کو گواہ بنائے۔ اسی لیے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو گناہ کرتے دیکھو، کیا کہا؟ جب تم کسی آدمی کو گناہ کرتے دیکھو تو روک دو اس کو کہ بھائی مت کر۔ اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر آپ اس پر گواہ رہیں گے قیامت کے لیے کہ اس نے گناہ کیا تھا، گواہ بنیں گے۔ اور ابو بکر اسم فرماتے ہیں کہ گواہ کون ہوگا؟ ہماری باڈی کے اعضاء، ہماری باڈی کے اعضاء، اور وہ کتنے ہیں؟ 10 اعضاء ہوں گے، 10 اعضاء بولیں گے انسان کے، باڈی، پارٹ آف باڈی،
پارٹ. ہاں، 2 کان ہے، جیسے کہ 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہے، 2 ہاتھ ہے، چمڑی ہے اور زبان ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہم سے بات کریں گے، ان کے ہاتھ، دونوں ہاتھ بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہاں زبان کا تذکر آیا ہے. اسی طرح سے 24ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات بتلائی ہے. باڈی کا ہر پارٹ بولے گا کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. یہ 10 گواہ، یہ ہے گواہ. اب سوال یہ ہے کہ جو حضرات فرماتے کہ ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا یا امت پر گواہی دے گا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر آپ کیسے گواہ بنیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث شریفہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم، یہ میری زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے. تحدثون ویحدث لکم، تم بات چیت بھی کرتے ہو، حدیث بیان کرتے ہو، تمہارے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے. ومماتی خیر لکم، میرا مرنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے. میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بینیفٹ، دنیا میں نہ رہنا یہ بھی بینیفٹ. دنیا میں نہ رہنا کیسے؟ میرے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کہاں پر؟ کہاں پر؟ قبر میں، قبر مبارک میں. حضور فرماتے ہیں فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، میں اپنے امتی کے اعمال میں بھلائیاں دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. وما رأیت من شر استغفرت اللہ تعالی لکم، اگر میں برائی دیکھتا ہوں میری امت کی تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ اس معاف کر دے. اب آپ بتاؤ یہ امت کہاں برباد ہو سکتی ہے جب نبی دعا کر رہا ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ نبی کو ہم سے کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ اس امت کو میں نے کس حال میں چھوڑا تھا اور آج کیا کر رہی ہے. معلوم ہوا کہ حضور کے پاس میرے اور آپ کے اعمال پہنچ رہے ہیں، اس پہ حضور گواہ بن سکتے ہیں. دوسری ایک روایت ہے، یہ صرف نبی کے پاس نہیں، ہمارے رشتہ داروں کے پاس بھی ہمارے اعمال جاتے ہیں. سمجھے بات کو؟ کیا ہمارے جو رشتہ دار گزر چکے ہیں ان کے سامنے بھی ہمارے اعمال جا رہے ہیں. ابن ابی دنیا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. دھیان سے سنیں اس روایت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضحوا امواتکم بسیئات اعمالکم، تم اپنے مردوں کو رسوا مت کرو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے. فَإِنَّهَا تُعْرَضُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مِّنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، تمہارے جو بڑے رشتہ دار گزر چکے، قبروں میں جا چکے ہیں، ان کے سامنے تمہارے اعمال جا رہے ہیں. تمہارے اعمال ان کے سامنے جا رہے ہیں. اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک گزرنے والا گزر جاتا ہے تو ساری روحیں اور رشتہ دار ملنے جاتی ہے کہ بھائی فیجی میں کوئی اگر جاتا ہے، نیوزی لینڈ سے تو جاتا. اب تو دور ہی ایسا ہو گیا کہ فون ہی لائے روزانہ بات ہو رہی ہے، کیا پوچھنے جائیں گے اب ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اگر یہاں سے کوئی نیوزی لینڈ سے فیجی چلا جاتا تو اس کے سارے رشتہ دار ملنے جاتے تھے کہ بھائی فلاں صاحب آئے اپنے رشتہ دار ہیں. ہاں ایئرپورٹ پہ جاتے تھے، چھوڑنے بھی آتے. لیکن آج تو فون نے ایسا کر دیا کہ ہر گھڑی بات ہو رہی ہے. ابھی تو بات ہوئی تھی ہماری.
قبر میں جب جاتے ہیں تو روحیں تو اوپر ہوتی ہیں. اب یہ کوئی نئی نئی روح گئی ہے تو جو پرانی وہ ملنے آئے گی، بھائی کیا حال ہے فلاں صاحب کیسے؟ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے پہلے آ گیا. کہا یہاں تو آیا ہی نہیں. کہا میں گیا، وہ نیچے گیا جہنم میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے مرحوم کو. اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اچھے اعمال کرو، یعنی اپنے رشتہ دار جو گزر گئے ہیں ان کے جانے کے بعد کچھ اچھے اعمال کرتے رہو تو ان کو خوشی ملے کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا تو لائن پہ ہے. جیسے کوئی فجی کا یہاں آیا ہو یا انڈیا کا آیا ہو اور یہاں راستہ گم کر دیا اور لگ گیا ہے کلب میں جانا اور پینا وینا اور جوا ہوا. اب وہ جب جائے کار یار بات ہی چھوڑو، تمہارا پوتا یا بیٹا کیا یار وہ تو وہیں رہتا ہے، کلب میں رہتا ہے، تو کیسی تکلیف ہوگی کہ کمانے بھیجا تھا گوانے تھوڑی بھیجا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ تو دوسری ایک روایت مسند احمد کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں پر اور تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو گزر چکے ہیں. فَإِن كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرْ، اگر وہ خیر بھلی بات دیتے ہیں کہ یار ہاں میرے بیٹے نے مسجد بنا دی، میرے بیٹے نے فلاں کام کرا دیا، تو وہ خوشخبری حاصل کرتے کہ چلو یار کچھ تو کیا، میرے لیے کچھ تو کیا. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر الٹے دھندے پہ لگا ہے تو بیچارہ دعا کیا کرتا ہے مرحوم، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، یا اللہ اس کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ وہ ہدایت پہ نہ آ جائے. جیسے تو نے ہم کو ہدایت دی اس کو بھی موت مت دینا جب تک کہ وہ صحیح راستے پہ نہ آ جائے. آج تو میں آپ کو بتاؤں، اب جب فون پہ جب کوئی میسج آتا ہے رات کو انڈیا سے کہیں سے، تو کوئی ایسی بات ہوتی کہ ارے یار فلاں ایسے گزر گیا یار، کچھ کہا پتہ نہیں. ایک عورت جس کے تھرو میری شادی ہوئی تھی وہ انگلینڈ میں رہتی تھی، بیچاری نے محرم کا روزہ رکھا تھا، گھر والوں نے کہا کہ مت رکھو تمہاری تب ابھی شوگر ہے، خاموں کا روزہ رکھو، لیکن اس نے صرف پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیا اور شوگر تھی. اب روزے کے بیچ میں، اور وہاں بھی ابھی تو سمر ہے، سمر کا روزہ، ایسا ہوا کہ اٹیک آیا، دماغ اس کو ہیمریج ہو گیا. اب انگلینڈ والوں نے آپریشن کر دیا اسی حالت میں، بیچاری ہوش میں نہیں آئی، گزر گئی جمعہ کے دن، اس کو جمعہ نصیب ہو گیا اور روزے کے حالت میں ہی چلی گئی بیچاری ایسے. تو بات یہ ہے کہ اب پہلے جیسی بات نہیں کہ بھائی بیماری کا انتظار کرے آپ، دھیرے 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 آدمی کم ہوتا جاوے، اور پھر اب تو چٹ منگنی پرسادی والی بات ہے کہ یہاں ویزا لگا کے چلو. اس لیے ہر وقت ہر رات جب سوتے وقت ابھی اپنا اللہ تعالیٰ سے نیا ایگریمنٹ بناؤ اور اٹھ کے پھر نیا ایگریمنٹ بناؤ، کلمہ پڑھ کے پھر کلمے ایمان کو تازہ کرو. خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رشتہ دار کہتے ہیں کہ اللہ ان کو موت مت دینا جب تک کہ تو ان کو ہدایت نہ دے دے جیسے ہم کو ہدایت دی. یہ روایت ابو داؤد نے بھی نقل کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، اور کہا کہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں وَأَلْهِمْهُمْ أَن يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ، کیا اللہ تو ان کے دلوں میں ڈال کہ وہ نیکیوں کے کام کرتے رہیں. یہ مرحوم دعا کرتے. ایک اور روایت سنا دوں، ابن ابی دنیا فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، یا تو وہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سجدے میں دعا کرتے تھے. صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے، قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. پھر بھی کیا دعا کرتے تھے سجدے میں؟ اللہم انی اعوذ بک ان یمقتنی خالی عبداللہ ابن رواحہ اذا لقیتہ، اے اللہ تو مجھے، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے ماموں عبداللہ ابن رواحہ سے جب ملوں تو مجھ سے ناراض نہ ہو، یعنی ایسا عمل مجھ سے نہ ہو جائے کہ وہ میرا فلاں رشتہ عبداللہ ابن رواحہ جو میرے ماموں ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. نبی امت کے لیے باپ سے بھی بڑھیا ہے، نبی امت کے لیے بمنزل باپ کے ہے.
اب ظاہری بات ہے. اچھا دوسرے نبیوں کے بارے میں کسی روایت میں ایسا آیا نہیں ہے، کسی اور روایت میں کہ ان نبیوں کے پاس ان کی امت کے اعمال جاتے تھے، یہ روایت میں آیا نہیں ہے، اس لیے لوگ خاموش ہیں اس معاملے. لیکن حضور کے بارے میں تو روایت میں آیا ہے، میرے اور آپ کے اعمال جا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرتے ہیں. اب سوچئے میرے بھائیوں، جس نبی کو دنیا میں اتنا ستایا گیا، اب قبر میں جانے کے بعد بھی ہم لوگ نہ درود شریف پڑھیں، نہ کچھ ذکر کریں، وہ نہ، اب تو ظاہری بات ہے نبی کو تکلیف ہی تو پہنچا رہے ہیں ہم لوگ. اس لیے میرے عزیزوں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ان لم تکونوا منہم تشبہوا، اگر تم نیک نہیں ہو تو کم از کم نیکوں جیسی صورت ہی بنا لو یار، شکل ہی بنا لو نیکوں جیسی. اس لیے کہ نیکوں کی شکل بنانا یہ بھی نیکی ہے، نیکوں کی شکل بنانا یہ بھی نیکی ہے. اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. اب یہ مت سمجھو کہ بھائی ابھی تو ہم تندرست ہیں، ابھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی اتنے سال تو میں جی لوں گا، اس لیے کہ کچھ ٹھکانہ نہیں ہے. خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی جی ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا قیامت کے میدان میں حوض کوثر کے پاس کچھ لوگ جائیں گے، ان کو دور کیا جائے گا کہ آؤ ان کو. حضور فرمائیں گے آدھے جو میری امت ہے. حضور سے کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایسے الٹے دھندے شروع کیے تھے، ایسی بدعات کی ایجاد کی تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی کہ یہ صحیح ہے یہ آدمی یا غلط ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں گے، امتوں کے جو گواہ ہوں گے یعنی نبی جتنے بھی آئیں گے ان کی امت ان کو جھٹلا دے گی کہ نہیں آپ نے کہا ہم کو دین کی طرف بلایا تھا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. تو کہا کہ امتوں کے جو شہداء ہے، گواہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام کی گواہی مراد ہے، اس لیے کہ وہ ان کے عقائد بھی جانتے تھے اور اسی طرح سے وَإِسْتِجْمَاعِ سُرْعَةٍ لِقَوَائِدِهِمْ لَلْأُمَّةِ، امت مراد نہیں بلکہ نبیوں کی بات مراد ہے. خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. بات چل رہی تھی قیامت کے میدان کی، قیامت کے میدان کی بات چل رہی تھی اور اچانک بات آ گئی قرآن کی. اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو جملہ بھی میں نے پڑھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس جملے نے ایسی بات کھول کے رکھ دی کہ آپ کہیں الٹا جا ہی نہیں سکتے. ترجمہ سننا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو اوپن کر رہی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نبی جی ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا. وہ قرآن کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے وضاحت. قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے. آپ کہیں گے کہ ہر چیز کا ذکر ہے یا 800 پیج کے اندر سب آ گیا؟ یہ ایک سوال ہے، بہت اہم بات ہے. یہ بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سمجھنے کی بات ہے. کیا ہے؟ قرآن میں اگر دیکھو تو جتنے علوم ہیں دنیا میں وہ دو قسم کے ہیں، ایک دینی علوم، ایک دنیاوی علوم. اب قرآن تو دنیاوی علوم کے لیے تو نہیں آیا ہے، قرآن تو دینی علوم کے لیے آیا ہے. دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے دین کے ساتھ، اس کے لیے قرآن ہے. اس لیے امام راضی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں دنیا والی بات ہی نہیں، یہاں تو دین کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے کتاب کہا،
یعنی کتاب کہنے کے لائق. دیکھو تورات کو کتاب نہیں کہا, انجیل کو کتاب نہیں کہا, اس کتاب اس کے اندر بھی اس کو کتاب نہیں کہا ہے, لیکن قرآن کو اللہ نے کتاب کہا, کیونکہ کتاب کہنے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن ہے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبیان لکل شیء, ہر چیز کی اس کے اندر وضاحت ہے, تبیان ہے, وضاحت ہے. تو امام رازی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے دینی علوم مراد ہے, دنیاوی نہیں, اس لیے کہ دنیا کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. اس میں یہ نہیں آیا کہ بھائی تم بڑھئی کا کام, کارپینٹر کا کام کیسے کرو گے, اس میں نہیں آیا ہے کہ آپ مکان کیسے بناؤ گے, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اور بہت سارے مسئلے ایسے کہ آپ قرآن میں نہیں پائیں گے. تو قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے ایسا کیا کہ بنیادی جو لو ہے نا, لو وہ قرآن میں ہے. اور ایک بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے وہ لے لو, اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اس لیے کوئی بھی عمل ہو ڈائریکٹ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, کیا تھا تو کریں گے, نہیں کیا تھا نہیں کریں گے. کوئی بھی عمل, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دے وہ لے لو, اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. اب سنیے, حدیثیں قرآن سے الگ نہیں ہے, قرآن سے الگ نہیں ہے. نبی کی جو سنتیں اور حدیثیں وہ کیا ہے؟ ایکسپلینیشن آف قرآن ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا معلوم؟ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. وہ بات جو میری باتوں میں تم کو نہ ملے, ابو بکر عمر سے پوچھ لینا, ان سے پوچھ لینا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی فرمایا کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, تم جس کسی کی پیروی کرو گے راستہ پالو گے. تو صحابہ کا اجماع بھی ایک دلیل بن گئی. صحابہ کا اجماع, جو اہل حدیث لوگ یوں کہتے رہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور جو ہم لوگ بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث وہ تو ہے ہی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا حدیث میں کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی ماننا اور میرے صحابہ کی پیروی کرنا, یہ بھی فرمایا تھا. اور قرآن نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور علماء کی اطاعت کرو, حکام کی اطاعت کرو. حاکم کس کی؟ جو گورنر ہے اس کی. گورنر کس سے پوچھے گا؟ مفتیوں سے پوچھے گا, قاضی سے پوچھے گا, علماء سے پوچھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار, یہ عقل والو تم تھوڑا سوچو, اس سے قیاس نکلتا ہے. تو جو 4 دلیلیں بتلائی جاتی ہیں نا, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. اجماع کے معنی ہے امت کا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ قریش میں سے تھے, حضور کے خاندان میں سے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ اجماع کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پڑھا, کئی دفعہ قرآن پڑھ گئے رات کے اندر. ایک آیت 5ویں سپارے کی آئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا. کیسے مخالفت؟ یعنی وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر نہیں چلے گا, جو طریقہ حضور لائے ہیں اس طریقے پہ نہیں چلے گا, اور پھر مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستے پر چلے گا تو ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. اس آیت سے امام شافعی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا راستہ یہ بھی ایک دلیل ہے. اس راستے کے خلاف کوئی چلے گا, کہا ہم لوگ جہنم, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جہنم میں ڈالیں. کہا اس سے اجماع کی دلیل معلوم ہو گئی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس
آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتلائی، ہر چیز کی وضاحت قرآن اور حدیث میں۔ ہر چیز سے کیا مراد؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم، ہر چیز رکھ دی ہے، اب آپ کو یوز کرنا ہے۔ آپ کے پاس اگر حدیث کا علم ہے تو حدیث سے استعمال کیجیے، حدیث کے بعد صحابہ کے آثار ہے، صحابہ کے آثار سے دلیل پکڑی۔ ہمارے پاس الحمدللہ، میں تو بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہماری 24 آورز کی لائف میں ہم جس کسی ایشو سے فیس کریں گے اس کا سولوشن آپ کو ملے گا قرآن اور حدیث میں، قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں انشورنس نہیں تھا، انشورنس نہیں تھا تو گیمبلنگ تو تھا نہیں۔ حضور کے زمانے میں گیمبلنگ تھا کہ نہیں تھا؟ انٹرسٹ تھا کہ نہیں؟ تو انشورنس میں کیا ہوتا ہے؟ وہی گیمبلنگ ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں، وہی ہوتا ہے۔ آپ نے 5,000 سال بھر میں بھرے اور آپ کا کوئی ٹوٹا نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، آپ گئے 5,000، اور آپ نے 1,000 بھرے تھے، کوئی نقصان ہو گیا، تو آپ کو ایک دم سے 10,000 15,000 کی جو چیز تھی وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود نہیں تو اور کیا؟ بھرا تو 1,000 تو زیادہ کے کیسے مالک ہو گئے؟ اس لیے کہتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں تھا، ایک آدمی نے ابھی 2-4 دن پہلے مجھے بتایا کہ ایک آدمی ابھی برسبن میں ہے، جب آپ 17 سال پہلے یہاں تھے تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم بزنس شروع کرتے ہو تو مفتی صاحب سے جا کے مشورہ کر لو۔ میرے پاس، مجھے تو معلوم نہیں کہ کون آدمی، میں نے کہا کہ بھئی سود سے بچنا، انٹرسٹ پہ کبھی مت جانا، کہا کہ بس اسی اصول کو پکڑ کے رکھا، آج اس کا خوب بڑا بزنس ہے، چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمیں تو بعض دفعہ بات کہہ کے ہم تو چلے جاتے، یاد نہیں رہتا کہ کس نے کیا لیا اس کے اندر سے۔ اس لیے شریعت کا دامن پکڑ لو، شریعت کا دامن۔ تو مجاہد فرماتے ہیں کہ قرآن میں حلال اور حرام سب آ گیا ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ جو ہر علم اور ہر چیز کو واضح کر دیا قرآن نے، اب اس کے اندر سب چیزیں آئے گی، آپ کے دنیا کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آ جائے گی، دین کی جو چیزیں ہیں وہ آ جائے گی۔ علامہ ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں کہ ہدایت کے جو علوم ہے، دین کے جو اصول ہیں، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کبھی صراحتاً ملیں گے آپ کو، اوپنلی ملے گا قرآن میں کہ بھئی قرضہ دو تو کیا کرو، قرضہ لو تو کیا کرو، قرآن میں صاف ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو نماز کیسے کتنی پڑھنی ہے کا وہ بھی قرآن میں کھلا ہے۔ اگر خوف کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ بعض مسئلے صراحت کے ساتھ نہیں، اشارے کے ساتھ موجود ہے، کنایا کیا ہے تو اسے اشارے سے سمجھ جانا، اور بعض چیزیں حضور کے حوالے کرنی کہ نبی سے پوچھ لینا، نبی کو دیکھ لینا کہ نبی نے اس میں کیا بتایا ہے۔ اور جو صراحت ہے وہ تو قرآن میں، جو قرآن میں اجمالاً بیان کیا، ان سب کی تفصیل تشریح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حوالے کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر سنت نبوی میں آپ کو شک ہو جاوے تو پھر علماء سے پوچھو، علماء ربانیین سے، راسخین فی العلم سے پوچھو، اس سے اجماع ہوگا، اتفاق ہو جائے گا۔ اور اگر جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، احادیث صحیحہ سے خلفائے راشدین کا اتباع کرنے کا، صحابہ کا اتباع کرنے کا کہا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے اولین اور آخرین کے علوم کو جمع کر دیا ہے قرآن کے اندر، اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور رسول کو جتنا بتلایا ہے اتنا جانتے ہیں، اس لیے کہ بعض باتیں اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتائی ہے، جیسے الف لام میم، طاسیم میم، حامیم، یہ حامیم عین سین قاف، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور کو اس کا پتہ تھا علم یا نہیں تھا۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک سیکریٹ رکھا ہے، اور وہ اس وجہ سے رکھا کہ اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کا معنی کیا، اس کا معنی کیا ہے، یا ایمان لاتے کہ ہاں قرآن ہے، بس ہم نے مان لیا، جو بھی ہے اللہ جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہماری عقل قاصر ہو جاوے تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود جیسے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری رسی گم ہو جائے گی تب بھی ہم قرآن سے ڈھونڈ لیں گے۔ بعض اللہ والے اس میں اتنے
اندر چلے گئے تھے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، بارش، طوفان، جو کچھ کا وہ قرآن سے معلوم کر لیتے تھے. ان کا علم یہاں اتنا زیادہ پہنچا ہوا تھا. یہ تو بھائی ایک بات بتاؤں، ایک چشمے سے یہ لوگ دیکھے جاتے ہیں، اور ایک چشمہ وہ ہے کہ جس سے زمین پہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے، اور ایک چشمہ وہ ہے کہ جس سے اور دل کے اندر کی چیزوں کو ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے، کیا تکلیف ہے. ایک چشمے کا فرق ہے. جیسے چشمے سے آپ دیکھو گے قرآن میں سے ایسا ملے گا آپ کو. خیر، تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز، قرآن کی ہر چیز کی وضاحت نازل کی ہے. ابھی اور بھی اس میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ مجلس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، نہ نفع دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر